اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 233 میں نائب کی حج کے احرام کے کفارات کا حکم بیان کیا جائے گا۔ حج سببی کے مصادیق اور ان کے تفصیلی احکام پر گفتگو ہو رہی تھی۔ حج نذر و قسم کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد حج نیابتی یا اجارے کے تحت جو حج کے لیے جاتے ہیں تو اس پر بھی کافی بحث ہو چکی ہے۔ اس کے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر نائب اپنی حج کے دوران احرام کے کفارات کے افعال کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ کفارہ کس کے ذمے ہوگا؟ شہید اول کا نظریہ اور اس کی دلیل پیش کی جائے گی۔ نائب کی حج فاسد ہونے کے احکام بھی بیان ہوں گے۔ محل نزاع کی وضاحت اور مسئلہ کی صورتوں کو بیان کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ جہاں تک نائب کی حج کے احرام کے کفارات کا تعلق ہے تو پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو 30 چیزیں اس پر محرمات احرام کے نام سے لازم و ترک ہو جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالی نے احرام باندھنے والے کے لیے جو حج عمرے کا احرام باندھتا ہے تو 30 چیزوں کو منع فرمایا ہے، اس کے لیے حرام قرار دی ہے۔ اگر ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لیے کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر شہید اول نے جو بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نائب حالت احرام کے محرمات میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا کفارہ وہ اپنے مال سے ادا کرے گا، وہ مستاجر کے مال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ فاعل جس کے کام کی وجہ سے کفارہ واجب ہو رہا ہے وہ خود نائب ہے۔ تو کفارہ جو گناہ کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے یا اس کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ بھی فاعل کے مال سے ہونا چاہیے جس نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے جس سے وہ کفارہ واجب ہوتا ہے، وہ نائب ہے، تو مستاجر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَكَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ اللَّازِمَةُ بِسَبَبِ فِعْلِ الْأَجِيرِ مُوجِبُهَا فِي مَالِ الْأَجِيرِ لَلْمُسْتَنِيبِ لِأَنَّهُ فَاعِلُ السَّبَبِ وَهِيَ كَفَّارَةٌ لِلذَّنبِ اللَّاحِقِ بِهِ۔ یعنی کفارہ احرام کے جو لازم ہو جاتا ہے اجیر اور نائب کے ایسے کام کو انجام دینے کے سبب کہ جو موجبہ، یعنی وہ ایسا کام انجام دے کہ جو اس کفارے کا موجب اور سبب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو کفارہ واجب ہو جائے گا تو وہ کفارہ فی مال الاجیر، وہ اجیر اور نائب کے مال سے دیا جائے گا، لل مستنیب، وہ مستاجر اور نائب بنانے والے کے مال سے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ اجیر کے مال سے کیوں دیا جائے گا، نائب کے مال سے کیوں دیا جائے گا؟ لِأَنَّهُ فَاعِلُ السَّبَبِ، چونکہ نائب ہی وہ شخص ہے جس نے کفارے کے سبب کا ارتکاب کیا ہے، تو اسی پہ گناہ ہے اور وہی اس کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو وہی وہ کفارہ ادا کرے گا اپنے مال سے۔ وَهِيَ كَفَّارَةٌ لِلذَّنبِ اللَّاحِقِ بِهِ، اور یہ کفارہ ہوتا ہے اس گناہ کے کمی کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے کہ جو اس کو لاحق ہوا ہے، جس نے اس کو انجام دیا ہوتا ہے۔ تو جناب نائب نے اس کا ارتکاب کیا ہے، وہی گناہگار ہے، تو اس کو اپنے مال سے اس کا کفارہ دینا چاہیے تاکہ اس کا وہ گناہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ وَلَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِي الْعَامِ الْقَابِلِ لِوُجُوبِهِ بِسَبَبِ الْإِفْسَادِ وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً بِذَلِكَ الْعَامِ وَالْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ عَنْ فَرْضِهِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ۔
نہایت اہم مسئلہ ہے۔ اگر نائب کا حج عمدن باطل ہو جاتا ہے، یعنی نائب اس کو باطل کرتا ہے کسی بھی ایسے کام کے ذریعے کہ جس کے ذریعے وہ حج باطل ہو جاتا ہے، تو وہ حج فاسد اور باطل کو بھی پورا کرے گا اور آئندہ سال اس کی قضا بھی کرے گا۔ تو ایک حج اس نے اور بھی بجا لانا ہے، اور یہ پہلے حج کو فاسد کرنے کے سبب واجب ہوتا ہے، اور اس کا اجارے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، چونکہ شیعہ امامیہ کے نزدیک افساد بھی ایک سبب ہے اور علت ہے، مستقل طور پر وہ وجوب اس کے اوپر آ جاتا ہے، جیسے دوسرے اسباب تھے، نذر و قسم ہے، استیجار ہے۔ تو اگر کوئی شخص حج کو فاسد کرتا ہے جس نے دوسرے شخص کی طرف سے حج کو لیا ہوا ہے، تو اس کو اگلے سال بھی ایک حج کرنی پڑے گی، اور یہ جو حج ہے اس کو بھی پورا کرنا پڑے گا، اگرچہ کہ وہ حج مشروط ہو اسی سال کے ساتھ، یعنی جو قرارداد تھی چاہے وہ مطلق ہو چاہے وہ اسی سال کے ساتھ معین ہو جو اس نے باطل کر دیا ہے، تو نائب کو اگلے سال اس کی قضا کرنی چاہیے، اور اس کا استیجار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ تو مسئلہ واضح ہے کہ یہ حج اس کی باطل ہوگی، اس کو بھی آخر تک پہنچائے گا، اور ایک اور حج اگلے سال انجام دے گا۔ تو بحث اس میں ہے کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ حج فاسد اس کے منوب عنہ کی حج سے کفایت کرے گی، اور ذمہ منوب عنہ وہ بری ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، نتیجتاً آیا نائب مستحق کی اجرت ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر وہ مستحق اجرت نہ ہو تو مستاجر اس اجرت کو واپس لے سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ بس ایک دوسرے اختلاف علمی پر مبتنی ہے جو فقہا کے درمیان دائر ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی حج باطل ہوتی ہے اگر وہ قضا کرے تو آیا پہلی حج اگرچہ کہ وہ واجب تھی وہ اس کی واجب حج شمار ہوگی، اور اگلے سال کی جو قضا ہے وہ اس کے لیے جرمانہ اور سزا کے طور پر ہوگی جو شارع نے اس کے لیے قرار دی ہے، یا یہ کہ اس کے برعکس ہوگا، یعنی پہلی حج جرمانہ ہے اور اگلے سال جو اس نے دوسری حج قضا کے عنوان سے کرنی ہے وہ اصل واجب شمار ہوگی۔ تو اس میں دو نظریے پائے جاتے ہیں، تو واضح ہے کہ اگر پہلے نظریے کو اختیار کریں کہ پہلی حج اصل میں واجب ہوتی ہے اور قضا جرمانہ ہوتا ہے، جیسا کہ اس پر روایت بھی موجود ہے، تو اس نائب والے مسئلے میں کہیں گے کہ پہلی حج اگرچہ کہ فاسد ہے وہ منوب عنہ کے واجب حج سے کافی ہے، اور اس طرح پھر نائب کو اجرت کا استحقاق بھی آ جائے گا، چاہے وہ مطلق ہو اجارہ یا جناب علی اسی سال کے ساتھ معین کیا گیا ہو۔ لیکن جس صورت میں معین ہوتا ہے تو چونکہ نائب نے اس سال حج کو انجام دیا ہے اگرچہ فاسد ہو، فرض یہ ہے کہ وہ پہلے والی حج ہی واجب ہوتی ہے تو وہ استحقاق اجرت بھی رکھتا ہے، لیکن جس صورت میں حج قرارداد اجارہ کے اندر مطلق ہو، کیونکہ اطلاق اگرچہ کہ اسی پہلے سال میں جلدی انجام دینے کا تقاضا کرتا ہے، اور نائب نے بھی اسی سال اول میں انجام دیا ہے اور تاخیر نہیں کی، فرض یہ ہے کہ حج اول ہی حج واجب شمار ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی وہ استحقاق اجرت رکھتا ہے۔ تو یہ سب بحث سے پہلے نظریے کی بنیاد پر ہیں کہ جب وہ اپنی حج کو باطل کرتا ہے تو وہی پہلی حج فاسد ہی صحیح وہ مجزی ہوتی ہے، اور اگلے سال والی حج جو ہوتی ہے وہ جریمہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس نظریے کو اختیار کریں، پہلی حج کو جریمہ اور جرمانہ شمار کریں اور اگلے سال والی حج کو واجب شمار کریں، تو اس بنیاد پر کہنا پڑے گا کہ دوسری حج وہ منوب عنہ کی واجب حج سے کافی نہیں ہوگی، چاہے قرارداد اجارہ میں اسی سال کو معین کیا گیا ہو یا مطلق ہو۔ اگر تو پہلا سال معین ہے تو جو حج اس پر شرط رکھی گئی تھی جس پر اس کے لیے اجرت قرار دی گئی تھی
اس نے اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، اس میں خلل ڈال دیا ہے، تو قرارداد اجارہ کے تحت اس کو کچھ نہیں ملے گا، چونکہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو فاسق ہو جائے گی اور وہ حج کی اجرت کا مستحق نہیں ہوا، اور اگلے سال بھی وہ ایک دوسری حج انجام دے گا اور اس کے لیے بھی اجرت نہیں لے سکتا، چونکہ دوسری حج جو اس پر واجب ہو رہی ہے وہ تو پہلی حج کو فاسد کرنے کی وجہ سے ہے، وہ بھی اجارے کی قرارداد اور معاملے سے خارج ہے۔ اور جب وہ قرارداد اجارہ مطلق ہو تو کہنا چاہیے کہ اس سے کہا کہ اجرت اس بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ اطلاق نیابت میں اگر نائب نے سال اول سے اس کو تاخیر میں ڈالا ہے بغیر عذر کے اور مستاجر بھی اس قرارداد کو نہ توڑے تو نائب اگلے سال اس کو انجام دے، تو آیا اس سے کہا کہ اجرت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر اس سے کہا کہ اجرت ہو تو اس مسئلہ میں کہنا چاہیے کہ اس کو اس سے کہا کہ اجرت کا ہے، اور اگر اس مسئلہ میں ہم کہیں کہ اس سے کہا کہ اجرت نہیں ہے تو اس مسئلہ میں بھی اس کو اس سے کہا حاصل نہیں ہوگا۔ شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں دوسرے نظریے کو اختیار کیا ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ اطلاق نیابت کی صورت میں اگر نائب پہلے سال سے اس کو مؤخر کرے بغیر عذر کے تو اس سے کہا کہ اجرت نہیں رکھتا، کیونکہ اطلاق اس کو سال اول میں جلدی انجام دینے کا تقاضا کرتا ہے اور وہ تعیین کی طرح ہے، پہلے سال میں اس کو ٹھیک طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ تو شہید اول کے اس مبنا اور نظریے کی بنیاد پر کہنا چاہیے کہ اس مسئلے میں جو دوسرے سال اس نے حج انجام دی ہے تو اس کا مستاجر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ پہلی جو اس نے حج باطل کی تھی اس کو مکمل کیا تھا تو وہ جریمہ کی شمار تھی، اور دوسرے سال جو حج انجام دیے وہ اس کی وجہ سے اس کی قضا ہے، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ پہلے سال سے مؤخر کرنا بغیر عذر شرعی کے شمار ہوتا ہے، اور شہید اول کے نظریے کے مطابق یہ مستاجر کے لیے شمار نہیں ہوتی، چونکہ وہ بغیر عذر کے مؤخر کرتا ہے تو مستحق اجرت نہیں ہوگا۔ پس نہ وہ دوسری حج منوب عنہ سے مجزی ہوگی اور نہ ہی وہ مستحق کے اجرت ہوگا۔ تو یہ جو دوسری حج اس نے انجام دی ہے یہ اس پر اپنے لحاظ سے واجب ہے، چونکہ اس نے پہلی حج کو فاسد کیا تھا اور اس کی وجہ سے اس پر واجب ہو گئی ہے، اس کا قرارداد اجارہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس ان دونوں صورتوں میں عدم اجزاء کے قائل ہو جائیں گے، چاہے قرارداد اجارہ معین ہو پہلے سال کے ساتھ یا مطلق ہو، دونوں حجیں یہ نائب کے ذمے ہوں گی، اور اگر ہم اجزاء کے قائل ہو جائیں تو پھر اس صورت میں ایک حج اسی نائب کے ذمہ سے ہوگی، یعنی وہ اپنے خرچے سے انجام دے گا، جو حج عقوبتی ہے یعنی جو جریمہ اور جرمانہ کے طور پر ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا لو افسد حجہ قضا فی العام القابل، اگر اجارئی حج کے لیے جانے والا شخص نائب اپنی حج کو باطل اور فاسد کر دیتا ہے تو اگلے سال اس کی قضا کرے گا، دوبارہ اس کو انجام دے گا، لے وجوب ہی بے سبب الافساد، چونکہ یہ جو دوسری حج واجب ہوتی ہے یہ پہلی حج کو فاسد کرنے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً بِذَلِكَ الْعَامِ، اگرچہ کہ قرارداد اجارہ میں وہ اسی پہلے سال کے ساتھ معین ہو اور اس پر شرط رکھی گئی ہو کہ اسی پہلے سال میں اس کو صحیح طریقے سے انجام دے، تو بہرحال اس نے پہلی حج کو فاسد کر دیا ہے تو اگلے سال ایک حج اس پر واجب ہو جائے گی۔ اب یہاں پر بحث ہوتی ہے کہ آیا وہ حج مجزی ہوگی یا نہیں ہوگی، منوب عنہ کا ذمہ بری ہوگا یا نہیں ہوگا، جس نے اس کو اجارے پہ لیا تھا مستاجر کا ذمہ بری ہوگا یا نہیں ہوگا۔ والاقرب الجزاء عن فرضه المستاجر علیہ، قریب تر نظریہ یہ ہے کہ یہی حج جو پہلی فاسد ہے مجزی ہوتی ہے اس کے اس فرض سے کہ جس کے لیے اس کو اجیر بنایا گیا تھا، یعنی منوب عنہ کا ذمہ بری ہو جائے گا، بناء علی ان الاولی فرضہ والقضاء عقوبۃ،
اس مبنا کی بنیاد پر اور اس نظریہ کی بنیاد پر کہ پہلی فاسد حج جو اس نے انجام دی ہے وہ اس کا فریضہ ہے، والقضاء عقوبۃ، اور دوسری جو حج اس نے قضاء کے طور پر انجام دینی ہے وہ جرمانہ اور سزا کے طور پر ہے۔ تو اگر پہلی فاسد حج ہی وہ کیا اس کا فریضہ شمار ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ منوب عنہ کا ذمہ بری ہو جائے گا اور وہی حج اس کے لیے مجزی ہوگی۔ وَيَمْلِكُ الْأُجْرَةَ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْمُعَيَّنِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْمُطْلَقِ، اور نائب شخص مالک ہو جائے گا اجرت کا اس نظریے کی بنیاد پر اگر ہم اس پہلی حج کو مجزی قرار دیں، کافی قرار دیں، منوبانوں کا ذمہ اس سے بری ہو جائے تو پھر وہ اجرت کا بھی مالک بن جائے گا۔ لعدم الاخلال بالمعین، چونکہ اس نے خلل نہیں ڈالا، اگر قرارداد اجارہ حج نیابتی کے لیے اسی سال کے لیے معین تھی تو یہ جو اس نے فاسد حج انجام دی ہے چونکہ وہ مجزی ہے تو پھر یہی کافی ہے، اور اس نے ایک ایسی حج انجام دی ہے جو اس کے لیے کافی ہے، اس کا ذمہ بری کرتی ہے مستاجر کا، تو یہ اجرت کا مالک بن جائے گا۔ اگلے سال والی حج جرمانے کے طور پر ہے، اس کا مستاجر کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے۔ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْمُطْلَقِ، اور جس صورت میں قرارداد اجارہ مطلق ہو یعنی اس میں اس سال کی قید نہ لگائی گئی ہو تو اس صورت میں بھی اس نے تاخیر نہیں کی۔ اطلاق اجارے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی سال میں جلدی سے انجام دے، تو اس نائب نے بھی اسی سال اس کی حج انجام دے دی ہے، اگرچہ فاسد ہے لیکن فرض یہ ہے کہ یہی حج مجزی ہے اور اگلے سال کی جو حج ہے وہ جرمانے کے طور پر ہے۔ تو چونکہ اس نے ایک حج انجام دی ہے جس کے ذریعے اس کا ذمہ بری ہو گیا ہے تو پھر یہ اس سے کہا کہ اجرت بھی رکھے گا۔